افغان حکومت، طالبان، امریکہ اور عوام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین، افغانستان میں آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا یا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ طالبان جنگجوؤں کو افغانستان کے صدر اشرف غنی اور ان کے قریبی ساتھیوں کے ملک چھوڑ کر جانے کے بعد دارالحکومت کابل میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ افغان اور غیر ملکی شہری انخلا میں مصروف ہیں۔ افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ آن لائن ویڈیو بیان میں اشرف غنی کے ملک چھوڑنے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مشکل وقت میں افغانستان چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے وزارت داخلہ کے سینئر ذرائع کے حوالے سے کہا کہ اشرف غنی دارالحکومت کابل سے تاجکستان جا چکے ہیں، تاہم ان خبروں کی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ عبداللہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں افغان سیکورٹی فورسز سے اپیل کی کہ وہ ملک میں امن برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے طالبان سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں یا ایسا عمل نہ کریں جس سے کابل میں افراتفری پیدا ہو۔ سال 2001 میں امریکی حملے کے بعد طالبان جتنی تیزی سے پسپا ہوئے تھے، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں، حالانکہ امریکی افواج کا ابھی مکمل انخلا مکمل نہیں ہوا۔ دوسری طرف وہ امریکی افواج جنہوں نے تقریباً 20 سال افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے لگا دیے ہیں اور اپنی من چاہی حکومت قائم کرنے اور انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے بے تحاشا رقم خرچ کی، سب بے سود محسوس ہو رہا ہے۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امریکہ کی ٹرینڈ افغان آرمی سرنڈر ہوتی جا رہی ہے اور امریکہ کی اپنی یہ حالت ہے کہ اسے اپنی بقیہ فوج کی فکر ہے کہ کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ عجیب طرفہ تماشا ہے، افغانستان پر پچھلے 20 سال سے حکومت کرنے والے افغان سربراہان میں اتنا دمخم نہیں کہ وہ ملک کی خاطر کچھ قربانی دے سکیں۔ امریکہ کو بھی خوب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ طالبان سے بہتر تعلقات قائم کر لیے جاتے۔ امریکہ نے آج وہی تاریخ دہرائی جو اس نے ویتنام میں دہرائی تھی۔ امریکہ اور اس کی مقرر کردہ چہیتوں کی یہ صورتحال دیکھ کر غالب کا شعر یاد آتا ہے: نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ناظرین، امریکہ کو اپنی فکر لگ چکی ہے۔ افغانستان کی دھرتی کو اپنی ماں کہنے والے ساون کے پتنگے نکلے۔ کچھ قریبی ممالک میں پناہ لے چکے ہیں اور کچھ پرواز کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب میدان تقریباً طالبان کے لیے کھلا ہے، لیکن کیا امریکہ کے نکلنے کے بعد اور افغان حکومت کا استعفیٰ دینے کے بعد کیا طالبان اور ان کے حمایتی اس بات پر مطمئن ہو جائیں گے کہ ان کی جیت ہو چکی ہے اور ان کے راستے کے تمام کانٹے صاف ہو چکے ہیں؟ کیا طالبان اب بغیر کسی مزاحمت کے حکومت قائم کر لیں گے؟ کیا ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہ ہوگا؟ یقیناً افغانستان کی صدیوں پرانی تاریخ سے ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی چین سے یہاں حکومت کر سکا ہے۔ ناظرین، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو خواہ کیڑے نکالنے والی بات ہوئی۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ابھی کچھ عرصے پہلے سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ امریکہ سے زیادہ عبرتناک شکست سوویت یونین کو ہوئی تھی۔ افغان مجاہدین فاتحانہ کابل کی گلیوں میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت طالبان تنظیم سازی نہیں ہوئی تھی، البتہ دوسری مجاہد تنظیمیں افغانستان میں حکومت قائم کرنے کے لیے مل بیٹھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب جانتے ہیں کہ احمد شاہ مسعود ایک مجاہد تھا، عبدالرسول سیاف روس کے خلاف لڑا تھا، حکمت یار نے قربانیاں دی تھیں، ربانی محب وطن تھا، مجددی حب الوطنی کا دم بھرتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے؟ اتحاد اور اتفاق سے سوویت یونین کا بوریا بسترا گول کرنے والے اپنا بستر کھولنے سے پہلے ہی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کرے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، لیکن طالبان ایک مفاہمت کے تحت کابل میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر اس مفاہمت پر وہ پورا نہ اترے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امریکہ اپنے کھربوں ڈالر اس سرزمین میں جھونک کر جا چکا ہے۔ کیا وہ اتنی آسانی سے افغانستان سے دستبردار ہو جائے گا؟ ابھی بہت سے خدشات ہیں۔ حکومت کی بھاگ دوڑ سے ذرا ہٹ کر افغان عوام کی صورتحال دیکھی جائے تو انتہائی قابل رحم ہے۔ اس وقت افغانستان میں افراتفری کا عالم ہے۔ افغانستان کی عوام ویسے بھی غریب ہے۔ کئی اشروں سے جاری اس جنگ میں افغان عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ نصف سے زیادہ آبادی مہاجرین کی صورت میں مختلف ملکوں میں آباد ہے۔ تجارت کا دار و مدار دوسرے ملکوں کے ذریعے ہے، کیونکہ ان کی اپنی بندرگاہ نہیں۔ چند ماہ سے امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے اشیاء خورونوش کی شدید قلت ہے۔ لوگ جنگ کی وجہ سے دربدر ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغان حکومت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس سے زیادہ اہم افغان عوام کی ناگفتبا صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ، پڑوسی ممالک اور دوسرے خیراتی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ جنگ سے بچ جانے والی عوام کہیں بیماریوں، بھوک پیاس یا ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے اور اردو امپائر چینل کے اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ افغان عوام کی داد رسی کی جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔